اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عمر محمدا حتی یبقی، اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ رہے، ہمارے درمیان میں رہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی کرو جو اللہ نے حکم فرمایا۔ بلغ رسالت اللہ، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، اللہ کے امر کو غالب کر دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اسی بات کی تصدیق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد آخر میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ الا نوحی الیہم، اور ہم سارے انبیاء کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، ہمارے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسجود نہیں، الا انا فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے جب تو میری عبادت کرے، عبادت کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کر، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہاں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، تب بھی وہ یہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں اکیلا یہاں تیری عبادت نہیں کر رہا، پوری روئے زمین پر تیری خلقت تیری عبادت کر رہی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے، سب کو اللہ کا یہ حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کا اعلان کر دو، اللہ کی توحید بیان کرو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ اور اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تقاریر کو ریکارڈ کر کے اپنے کلام میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور جب تمہارا جی چاہے، اب تو ریکارڈنگ کا دور ہے نا، ویڈیو ریکارڈر، آڈیو ریکارڈر، لیکن 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے جب دنیا بنی ہے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی اپنی امت کو کی ہوئی تقریریں ریکارڈ کر کے قرآن پاک میں رکھ کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اے میرے نبی کے امتیوں، جب تمہارا جی چاہے، دیکھنا چاہو، سننا چاہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تقریر کی تھی، اللہ کا قرآن پڑھ لینا تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریر فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور اعلان فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اور رب کی عبادت کرنی ہے، اکیلے اللہ کو حاجت روا سمجھنا ہے، اکیلے اللہ کو مشکل کشا سمجھنا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس کی تم عبادت کرو یا وہ عبادت کے لائق ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، آپ بتائیں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو دل آزاری والی ہو، ایسی بات نہیں کی جو کسی کو گالی دینا ہو۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، قوم کہنے لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو ہمارے خداؤں سے ہمیں دور لے جانا چاہتا ہے، ہم تو اپنے خداؤں کو، ہم تو اپنے پیروکاروں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تم کو صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ گالیوں پر اتر آئے، مشرک گالیوں پر اتر آئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ پھر قوم نے کہا، اپنی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگے اے ہماری قوم، اے قوم کے سرداروں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے الہوں کو، اپنے آلہہ کو نہ چھوڑنا۔ اب نوح علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا، اپنے ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، لیکن قوم نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کی تصویریں بنا لیں سامنے رکھ کر، صرف ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت میں اخلاص میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری عبادت میں مزہ آتا ہے، اس لیے ہم ان کی مورتیاں آگے رکھتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک قوم کے بعد جب دوسری قوم آئی، ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آئی، تو دوسری نسل نے یہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا کہ سابقہ ہمارے آبا و اجداد شاید انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس قوم نے اپنی قوم کو بلا کر میٹنگ کر کے کہا لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا فقد اضلوا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے یہ گمراہ ہو گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے یعوق، یغوث، نصر، ود، سواع ان کے نام لیے تھے، آپ نے تو فرمایا تھا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ نوح علیہ السلام ہمیں روکنا کس سے چاہتے ہیں، سے نوح علیہ السلام چاہتے کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام یہی چاہتے تھے نظر مانو، منت مانو تو صرف اللہ کی مانو، ان کی نہ مانو، قسمیں کھاؤ تو صرف اللہ کی کھاؤ، ان کی نہ کھاؤ، نظر و نیاز دو تو اللہ کی دو، ان کی نہ دو۔ قوم بفر گئی جب دیکھا کہ 1000 سال ہم اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھ دیا، میرے مولا اتنی زندگی میں نے تیری توحید انہیں سنائی، تیرا کلام انہیں سنایا، تیرا کلمہ انہیں سنایا، یہ تو الٹا مخالفت پر اتر آئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ ان میں سے کسی کے گھر کو نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض زمین پر کسی کو نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک،
اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے گھروں میں صرف تیرے نافرمان ہی جنم لیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ اغرقوا فادخلوا نارا، میں اور آپ آگ اور پانی کو کٹھے جمع نہیں کر سکتے۔ اگر پانی کے اندر ہم آگ لگائیں تو آگ بجھ جائے گی، آگ کے اوپر پانی ڈال دیں تو آگ بجھ جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اغرقوا، ہم نے انہیں غرق کیا، غرق کرنے کے بعد اسی پانی میں انہیں آگ لگا دی۔ اغرقوا فادخلوا نارا، بظاہر تو لوگوں میں وہ یہ نظر آ رہا تھا یہ غرق ہو رہے ہیں، فرمایا ادخلوا نارا، یہ ایک آگ میں جا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کے کافروں کی طرف ہو گیا، کنعان اس کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، میرے لخت جگر آ جا ہماری کشتی پر سوار ہو جا، آج بچے گا وہی جس کو میرے رب نے بچا دیا، آج کسی نے بچنا نہیں ہے، میری دعا رب کے عرش پر پہنچ چکی ہے۔ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے بیٹے ہماری کشتی پر ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرما دے وہی بچ سکتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آتی ہے بیٹے کو بہا کر لے جاتی ہے، بیٹا غوطے کھاتے ہوئے، اب ایک طرف ابا جی ہے، ایک والد ذرا سوچے کہ بیٹا جو کی نظر ہو چکا ہو، لہروں میں ڈوب رہا ہو اور والد دیکھ رہا ہو تو والد کے دل پر کیا گزرتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ بیٹا بیمار ہو، بچی کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو ساری رات اماں اور ابا جاگ کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی، ادھر تو بیٹے کی جان جا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو حکمرانوں کا حکمران ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرے مولا تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، ذرا دیکھ میرا لخت جگر پانی میں ڈوب رہا ہے، اسے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اور نسبتیں کام تب آتی ہیں جب اتباع کامل ہو، اتباع نہ ہو، نافرمانی ہو، تو چچا ہو کر بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہو کر بھی اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، پھر بس یہاں تک نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر فاطمہ، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میری نسبت بہت بڑی ہے، قبر عمل مانگتی ہے، عمل ہوگا تو یہ تیرا خیال رکھے گی۔ فاطمہ قبر کہتی ہے عمل لے کر آنا، نسبتیں لے کر نہ آنا، آج نسبت وہی کام آئے گی جس میں اتباع رسول کی ہو اور اللہ کے تابع داری ہو، اتباع وہی کام آنی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جد عرض کرتے ہیں اللہ میرا لخت جگر ڈوب رہا ہے، اسے بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ آگے وجہ بھی ارشاد فرما دی، فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اگر پھر تو نے بیٹے کے حق میں دعا کی، میں میری نبوت بھی واپس لے لینی ہے۔ بڑی سخت ایک لہجہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ساستغفر، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میں نہیں مانگتا اس کے لیے دعا جس نے تیری توحید کا انکار کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر اپنی جبین کو نہ جھکاؤ۔ چہرہ اس نے دیا، جھکایا تم نے غیر کے سامنے، ہاتھ اس نے دیے، مانگا کسی غیر کے سامنے، آنکھیں اس نے دیں، روئے کسی غیر کے سامنے، پاؤں اس نے دیے، گئے ہو کسی اور در کے پاس۔ فرمایا یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، قوم نے جواب دیا ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء، اے ہود ہمیں لگتا تو نہیں تھا کہ تو یہ بات کرے گا، ہمیں لگتا ہے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو آلیہ ہیں، انہوں نے تیرا دماغ میں خلل ڈال دیا ہے، اس لیے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم کے اس جواب کو ارشاد فرمایا، قوم نے یہ بات کر کے نبی کی تردید کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، 9واں سپارے کی پہلی آیت، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب اگر تو نے دوبارہ یہ بات کی کہ اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے تو ہم نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے، ہم نے تمہیں ملک بدر کر دینا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے اور اختلافات نہیں تھے، یہی اختلاف قوم نے کیا کہ ایک اللہ کی طرف کیوں بلاتے ہو۔ پھر ذرا آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے جب تبلیغ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یاد فرمائیں میرے خلیل ابراہیم کی باتوں کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تو نبی صدیق تھے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے تبلیغ کی، اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ اللہ کی توحید کس انداز میں بیان فرمائی؟ فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان یہ کیوں بتوں کو بنا رہے ہو، کیوں بتوں کے سامنے سر بسجود ہو؟ یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اب والد نے کوئی جواب دینے کے بجائے اگلا جو جملہ کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے خداؤں سے میرے آلہہ سے تو روگردانی کرتا ہے، لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے تجھے میں مار دوں گا۔ اب یہ فرما بردار بیٹا، والدین کی عزت کرنے والا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی اگر تیرے والد کافر بھی ہیں نا، کافر بھی ہیں، پھر بھی تجھ پر واجب اور فرض ہے کہ ان کا احترام کرے، احترام اپنی جگہ، ان کا کفر اپنی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو کافر ہے، تو ایسا ہے، نہ، فرمایا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، تیرے لیے بخشش مانگوں گا کہ میرا مولا تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے اور تو اللہ کو مان کر بتوں کو چھوڑ کر میری طرح موحد بن جائے۔ لیکن حصے میں ہدایت نہیں تھی، اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ سے مانگتے بھی رہے، امت کو بھی تلقین کرتے رہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک حکم ہے کہ 5 وقت میں جتنی بھی آپ نماز پڑھیں، ایک نماز میں جتنی بھی رکعتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین جب پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا اپنے لیے ضرور کرنی ہے۔ یہ ہدایت جب تک مانگو گے نہیں اللہ نہیں عطا فرماتے۔ دنیا، جسم، اولاد، گھر، کاروبار،
جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ مانگنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کا سوالی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔